حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ جس وقت بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے تو اس خطاب میں سے ایک بندے نے ایک نوجوان نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں یہ بات بتائیں کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا کہ ہم آپ سے بڑے عالم نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ بے شک تو مجھ سے بڑا عالم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کیوں نہیں فرمایا، میرا نام کیوں نہیں لیا؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب اچھے کام کی نسبت ہو یا اچھی چیز کی نسبت ہو تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جو ہے وہ شامل حال کرنا چاہیے۔ اور کوئی برائی کی اگر چیز ہے تو اس کی جو نسبت ہے وہ اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے راستہ بتا ان کا تاکہ میں تیرے بندے تک پہنچوں کہ جو تو نے مجھے علم نہیں دیا ان کو علم دیا ہے وہ علم مجھے عطا فرما۔ بات ہو گئی مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہوں گے، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ ایون کہ المختصر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ وہ ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں ان کی ملاقات ہوگی، اور جہاں مقتل حوت اور جہاں ٹوکری میں جو مچھلی تھی وہ سرنگیں بنا کے دریا میں چلی گئی اور زندہ ہو گئی، اور ساتھ جو یوشع بن نون تھے ان سے موسیٰ علیہ السلام نے جب کھانا طلب کیا تو وہ کہنے لگے وہ تو مجھے بھول گیا تھا، وہ تو مچھلی دریا میں چلی گئی۔ تو المختصر یہی کہ ملاقات ہو گئی تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، ہرگز سفر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، میں صبر کروں گا۔ آگے جب گئے آپ کو پتہ ہے کہ کشتی تھی بغیر نول کے کرائے کے انہوں نے بٹھا دیا، تو جب راستے میں پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، وہ پھٹا توڑ دیا۔ آگے گئے، آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا، ان کی گردن میں روڑ دی۔ تو ہر بار خضر علیہ السلام کہتے رہے کہ میں پہلے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہ کر سکیں گے، آپ جو ہے چپ نہ رہ سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بار بار ساتھ چلتے رہے۔ پھر آخری دفعہ جب آگے گئے تو ایک قوم سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا کوئی نہیں دیا۔ پھر اس قوم کی ایک دیوار گرتی تھی تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار اپنی طاقت سے درست فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ بھئی آپ ان سے پیسے ہی لے لیتے دیوار ٹھیک کرنے کی، کوئی کھانا تو کھاتے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میرے اور آپ کے راستے جدا گانا ہے، یہاں سے میرے اور آپ کی منزل جدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کاش کہ میرے بھائی موسیٰ صبر کر جاتے، کاش میرے بھائی موسیٰ صبر کر جاتے۔ ہم خضر علیہ السلام کی نئی باتیں سیکھتے، نئی باتیں سنتے، اتنی دلچسپ باتیں تھیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا سنتے جاؤ، وہ جو 3 میں نے کام کیے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے جو میں نے کشتی عیبدار کی تھی، فرمایا میں نے اعیبہا، میں نے اس کو عیبدار کیا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے کشتی عیبدار کر۔ اور آگے فرمانے لگے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ وہ بچہ مار دے۔ پھر آگے فرمایا کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دوار سیدھی کر دے۔ تو یہ سوال بتانا مقصود تھا کہ کام ایک ہے، کام سارے خضر علیہ السلام نے کیے، لیکن جدا گانا، ہر بات جواب جدا گانا، وجہ سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کہا میں نے کیا، دوسرا کہا ہم نے ارادہ کیا، تیسرا جواب دیا تیرے رب نے ارادہ کیا۔ تو سارے کام جب خضر علیہ السلام نے کیے تھے تو میں تو ٹھیک ہے کہ میں نے عیبدار کیا اس کشتی کو، ہم کا کیا مطلب ہوا اور تیرے رب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنی ذات کی نفی کر۔ تو یہ مقام روحانیت ہے، یہ مقام صوفیت ہے۔ خضر علیہ السلام کے ان 3 جوابوں میں سے جو صوفیاء ہیں ان کے جو ہے وہ رزق کہہ گئے ہیں، ان کے راستے کھلتے ہیں۔ پہلا کشتی عیب دار کرنی تھی، وہ عیب تھا، عیب کا کام تھا۔
تو خضر علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اپنے نام لیا۔ پتہ چلا جو صوفی ہوتا ہے وہ جب کوئی عیب کی بات ہوتی ہے وہ اپنی ذات کو پہلے پیش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا میں بہت بڑا پارسا ہوں، میں بہت بڑا حاجی نمازی ہوں، یا میرا یہ ہے، یا میں نے وہ دین کا کام کیا، یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو شامل حال کرتا ہے۔ پھر آگے فَأَرَدْنَا کا جو فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا، تو بچہ مارنا عیب تھا، قتل کرنا عیب تھا، پھر اس کا نعم البدل اللہ نے دینا تھا، تو ہم کا ذکر کر کے فرما دیا کہ وہ جو عیب کا کام تھا وہ میں نے کیا، اور اچھا کام تیرے رب نے کیا، کہ رب اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ بچہ میں نے مارا، عیب کام میں نے کیا، پھر گناہ کی نسبت اپنی طرف کر دی اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اور تیسرا سوال فَأَرَادَ رَبُّ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ مقام فنا فی اللہ کا مقام ہے، کہ وہ مقام آتا ہے کہ جب اپنی ذات بالکل نکل جاتی ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ یہ فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ جہاں دیکھتے ہو آپ کو اللہ کی تجلیات نظر آتی ہے، جہاں دیکھتے ہو آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔